عالمی سیاست کے موجودہ تناظر میں ایک نہایت اہم اور غیر معمولی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، جہاں یورپ کے بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک اسپین، اٹلی، فرانس، پولینڈ اور سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو کسی بھی ممکنہ جنگی مہم خصوصاً ایران کے خلاف کسی عسکری اقدام میں عملی سہولت فراہم کرنے سے واضح انکار کر دیا ہے، جبکہ جرمنی جیسے کلیدی ملک کی طرف سے اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ مغربی اتحاد کے اندر ایک گہری فکری اور اسٹریٹجک تقسیم جنم لے چکی ہے۔ یہ محض ایک سفارتی اختلاف نہیں، بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک تدریجی مگر فیصلہ کن تبدیلی کا اندیہ ہے۔ امریکہ جو طویل عرصے تک اپنی عسکری برتری نیٹو، اتحاد اور دنیا بھر میں قائم اپنے فوجی اڈوں کے ذریعے عالمی سیاست کا محور بنا رہا، اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے جہاں اس کی طاقت کے مظاہر سکڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے امریکی فوج کے انخلاء، اہم عسکری بیسز کی بندش یا محدودیت اور اتحادی ممالک کی جانب سے غیر مشروط حمایت سے گریز اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ یک قطبی عالمی نظام یعنی یونیپولر ورلڈ آرڈر کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں۔ یہ امر بھی نہایت قابل غور ہے کہ نیٹو جیسے مضبوط عسکری اتحاد کے رکن ممالک جو ماضی میں امریکہ کے ہر بڑے عسکری اقدام میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اب ایران کے ساتھ کسی ممکنہ جنگ کا حصہ بننے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ اس رویے کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں، جن میں معاشی دباؤ، توانائی کا بحران، داخلی سیاسی عدم استحکام اور سب سے بڑھ کر جنگی تھکن شامل ہے۔ یورپ اب کسی نئی، طویل اور غیر یقینی جنگ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، خصوصاً ایسی جنگ جس کے نتائج نہ صرف غیر متوقع ہوں بلکہ براہ راست یورپی معیشتوں اور داخلی امن کو بھی متاثر کر سکتے ہوں۔ امریکی فوجی اڈوں کا دنیا کے مختلف حصوں میں محدود ہونا یا بند ہونا دراصل ایک وسیع تر اسٹریٹجک ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ امریکہ اب اپنے وسائل کو ازسر نو ترتیب دے رہا ہے، لیکن یہ عمل ایک طرح سے اس کی عالمی گرفت کے کمزور ہونے کی علامت بھی بن رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور حتیٰ کہ یورپ میں بھی امریکی موجودگی کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے، جہاں براہ راست عسکری مداخلت کی بجائے سفارتی، اقتصادی اور پراکسی حکمت عملیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ میرے ذاتی تجزیے کے مطابق یہ محض طاقت کی سیاست نہیں بلکہ ادراک کی تبدیلی کا مظہر ہے۔ دنیا اب طاقت کے ظاہری مظاہر سے زیادہ اس کے نتائج، اثرات اور اخلاقی جواز کو دیکھ رہی ہے۔ وہ بیانیہ جو کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ یا جمہوریت کے فروغ کے نام پر پیش کیا جاتا تھا، اب اپنی کشش کھو چکا ہے۔ عوامی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی جنگ کے جواز کو قبول کرنے کی استعداد کم ہو گئی ہے۔ قبولیت نہیں رہی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے حوالے سے یورپی ممالک کا انکار دراصل ایک نئے عالمی شعور کی علامت ہے، جہاں علاقائی تنازعات کو عالمی جنگ میں تبدیل کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی یورپ ہے جو ماضی میں دو عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں کا مرکز رہا ہے، اور اب وہ کسی بھی ایسی صورتحال سے بچنا چاہتا ہے۔ ان کے تجربے پہ یہ ایک بڑا شوق آ چکا ہے، جو ایک بار پھر عالمی عدم استحکام کو جنم دے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ یورپ بچنا چاہتا ہے۔ جرمنی کا محتاط رویہ اس پورے منظرنامے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ نیٹو کا اہم رکن ہے اور امریکہ کا قریبی اتحادی بھی، لیکن دوسری طرف اس کی معیشت، توانائی کی ضروریات اور داخلی سیاسی دباؤ اسے کسی بھی جلد بازی سے روک رہے ہیں۔ اس کا سنجیدگی سے غور کرنا دراصل ایک سفارتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش ہے، جہاں وہ نہ مکمل انکار کر رہا ہے
اور نہ ہی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ یہ تمام عوامل مل کر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عالمی نظام ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں قائم یک قطبی نظام اب کثیر قطبی حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں علاقائی طاقتیں، معاشی بلاکس اور خود مختار ریاستی پالیسیاں زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہیں۔ چین، روس، یورپی یونین اور دیگر علاقائی قوتیں اب اپنے اپنے دائرہ اثر کو مضبوط کر رہی ہیں، اور امریکہ کے لیے ہر محاذ پر یکساں کنٹرول برقرار رکھنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا فوجی انخلاء، اڈوں کی بندش اور اتحادیوں کی ہچکچاہٹ کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طویل المدتی تبدیلی کا حصہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت کا تصور خود بدل رہا ہے۔ اب طاقت صرف عسکری برتری کا نام نہیں، بلکہ اقتصادی استحکام، سفارتی مہارت اور سب سے بڑھ کر عالمی اعتماد کا نام بن چکی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک نئے بیانیے کی تلاش میں ہے، ایک ایسا بیانیہ جو جنگ کی بجائے مکالمے کو، تصادم کی بجائے توازن کو اور غلبے کی بجائے اشتراک کو ترجیح دے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک نئی عالمی سیاست جنم لے گی، جس میں طاقت کا مرکز منتشر ہوگا اور فیصلہ سازی کا عمل زیادہ کثیر الجہتی اور قابل قبول ہو جائے گا۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو FM 89.4 لاہور۔